الله تعالى وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله صدق الله العظيم. جزاک اللہ سے فارغ ہو گئے آزاد مظاہرہ عید الاضحیٰ کے بعد آج ہمارا پہلا پروگرام ہے کرنے جا رہے. گزشتہ پروگرام میں نے ابتداً باتیں تجویز کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کی اور پھر اگلے دن میں نے سورہ فاتحہ کا مفصل تفصیل تعارف آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کی. وہی سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج کا پروگرام کر رہے ہیں. سورہ فاتحہ اس میں درج کیا قرآن پاک کا خلاصہ ہے اور پورا قرآن پاک جو ہے اس کی شرح ہے. تو لہٰذا سب سے زیادہ جو تلاوت کی جانے والی سورہ ہے وہ بھی سورہ فاتحہ ہے. سب سے پہلے مکمل نازل ہونے والی سورہ وہ بھی سورہ فاتحہ ہے. تو لہٰذا ہم بھی اس کو اختصار کے ساتھ ایک آیت کی شکل میں اس کی تجویز، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر انشاءاللہ اپنے اس وقت میں اور آدھے گھنٹے کا ہے تو تینوں چیزیں ہم ساتھ ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا بھی اور آپ کا ہم تمام کا ہمیں ناصر ہو. اس کا مطلب پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے کہ کوئی ساتھی یہ بتلانا چاہے گا کہ میں نے 3 چیزیں ترمیم کے حوالے سے بتلائی تھی کہ ترمیم کسے کہا جاتا ہے. ترمیم 3 چیزوں کا نام ہے. جب یہ 3 چیزیں ملتی ہیں تو تجوید کہلاتی ہے. مخارج کے حروف کو ان مقامات سے نکالنا جہاں سے نکلنے کا اللہ تعالیٰ نے زبان میں بند کر دیا ہے. اور اس کے بعد مخارج کے ساتھ ساتھ ہم نے قاعدہ کلیہ طریقہ کیا ہے ادائیگی کا اب صفات مخارج قواعد اور صفات کا نام تجوید ہے. یا اس کو کیا نہیں کہ صفات مخارج اور قواعد کا نام تجوید. مختصر یہ میں نے یاد دہانی کے لیے عرض کر دیا ہے. تو آئیے اب ہم مخارج کی طرف آگے بڑھتے ہیں. جیسے کہ آپ اوپر لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں مخارج یا علاقہ اس کے مثال سے سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری جو مین روڈ ہے اس کو اڈیالہ روڈ کہتے ہیں. اس کا آغاز مخاری چوک سے ہو جاتا ہے. اب اس کے آگے دائیں بائیں علاقے آگے بڑھتے ہیں تو یہ فائدہ تو آ گیا اس سے آگے آتے ہیں چوک آ گیا جس سے آگے آتے ہیں پارک آ گیا جس سے آگے آتے ہیں خاطر چوک آ گیا. دائیں سائڈ میں مبارک لائن ہے بائیں سائڈ میں مجاہدان کا علاقہ ہے آگے آگے جاؤ الگ الگ یہ نام کی جاتے ہیں. تو اسی طرح جتنے بھی الفاظ میں ادا ہونا ہے خاص طور سے ہمارا زبان یہ ہمارا جبرا علاقہ پھر اس سے مطلب ہماری شہر ہے جہاں سے نکل رہے ہیں یہ ہمارا جبرا ہے. اس سے آپ کو مختلف ہیں مخارج کے کہاں سے کون کون سے الفاظ ادا ہونے ہیں اور ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے وہ اس میں جانیں گے اور سیکھیں. تو سب سے پہلے شستان ہونے کو کہا جاتا ہے. یہ ہمارا سب سے پہلے کیا چیز آ رہی ہے ہونا. تو اس میں بات کتابیں میں تفصیل آپ نے لکھی بھی ہے. میں اسی کو تفصیل کو رکھ کے چہرے کی تھوڑا آسانی پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے شستان. اب اس کے 2 مخارج ہیں یہ 2 آپ نے لکھا ہے یہ مخارج اور ان 2 مخارج سے 4 حروف میں ما دا وا فا یہ 4 حروف ہیں جو ان 2 مخارج سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ان کی ادائیگی کرنی ہے. تو شستان ہے 2 مخارج اور ان 2 مخارج سے 4 حروف جو ہے ادا ہوتے ہیں. ماں
کیونکہ میں اس میں آپ کو گزارش کی تھی کہ کسی کا مقصد معلوم کرنا ہے تو وہ نارملی آپ اپنی زبان سے غلط ادا کیجیے، تو جہاں پہ آپ کی زبان رک کر اس کا مقصد ہوگا. ماں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ کی زبان رکے ہوئے آ کر کے بات کیا ہے اس کا مقصد ہوگا اس کا رستہ. تو پہلا ہے ماں. اب اس کو میں اس طرح کو نہیں جا رہا سوائے سلسلہ اور سرمایہ کلیہ جو اس میں تربیت کی کتابوں میں لکھی گئی ہے کبھی رہتا ہے اساتذہ سے برادرات سے، تو میں اس صلاح نہیں جا رہا تاکہ آپ کو اجھاٹ کا شکار نہ ہو. ٹھیک سادہ بات کے اندر نفاذ کی بات آتے ہیں کہ دو حدیث ایسے ہیں کہ جو اوپر والے دانتوں سے زبان سے اوپر والے دانتوں سے ٹکرانے سے ادا ہوتے ہیں، اور وہ حدیث ایسے ہیں جو زبان کو نیچے والے دانتوں سے دو دانتوں سے جو اوپر والے دو نیچے والے دانتوں سے ٹکرانے سے الفاظ ادا ہوتے ہیں. اچھا ماں ادا کریں گے سارے ماں، تو یہ کون سے اوپر والا ماں، ٹھیک ہے، اور جو اوپر بتایا تو لفظ ماں ادا دونوں ہونٹوں پہ اوپر والے دانتوں سے ماں ماں، جو چار دفعہ اس کو کہیں ماں ماں، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے با با، اب یہ بھی کیا با، یہ بھی ہے ان ہونٹوں کو اوپر والے دانت سے ٹکرا رہے ہیں تو با ادا ہوتا ہے. ماں با 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 با، ٹھیک ہے، یہ ماں اور با اوپر والے دانتوں سے. اس طریقے سے واؤ، اب یہ ان کو واؤ کے دائرے کا طریقہ یہ کیا ہے ہم لوگ بول کرنا ہے، ٹھیک ہے، واؤ، اور پھر اس کا آواز کو بند نہیں کرنا، آواز کو بند نہیں کرنا، واؤ آواز کے آخر ہی کھولنا ہے. واؤ 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 ہم جب بول کرتے واؤ، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے، یہ دونوں ہونٹوں پہ گول کرنے سے اور پھر ان کو ایک الگ کر دینے سے واؤ ادا ہوتا ہے. دونوں ہونٹوں میں گول کریں تو ہم الگ کرتے ہیں واؤ، پھر واؤ کی ادائیگی کا طریقہ کار. اس طرح فا، مطلب سب سے آسانی سے جو ادا ہونے والا وہ فا، آرام سے فا فا فا. یہ بھی کیا ہے کہ دونوں ہونٹوں کے اوپر کے دانتوں سے ملا نچلے اور اوپر کے دانتوں میں فا فا، ٹھیک ہے. تو یہ چار ہے اس کا موسم ماں دا دا اور فا، یہ شفتان سے اور دو مخارج سے، دو مخارج کیا کرتے ایک زبان کے اوپر اور ایک زبان سے پیچھے ہوئے ہونٹوں سے ملا کر کے ادائیگی. تو ان کو اب اس کا ابھی غور کریں ایک لفظ بن گیا، جیسے میں نے آپ کو بتایا اس وہ اس کے والے سے، تو جان جیسے ماں با با فا ایک لفظ بن گیا، کلمہ بن گیا ماں با فا سی ہے، یاد کرنا نہیں ہے لیکن یاد کرنا تصدیق ہے، حسن ہے، خوبی ہے. ماں با وفا ہوتی ہے، ماں سے زیادہ با وفا دنیا میں ہستی پھیلی ہوئی، یعنی کہ رب کائنات نے جو اپنی رحمت کا اظہار کرنا چاہا تو اس کو تشبیہ ماں سے ہوئی ہے کہ ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے کی ذات ہستی اللہ. تو لہٰذا ماں با با اور سا، با اور با یہ پیر اور با ہونٹوں میں مول کرنے سے فا آسانی کے ساتھ کیا ہے. اس کی ادائیگی چار ہول کرتے ہیں جو شستان ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی، مجھے ایک چیز لے کر چلیں. اگر میں نے صرف لیا تو نوٹ کرنا چاہیں کہ نوٹ کرنا ہے اس کو مٹانا میرے ساتھ نہیں جاری ہے تو ایسے ہی رہے اسی سے کریں اس کو تحریر بکروں میں کیونکہ مشہور جو ہے ناک کا کانسر یہاں سے تشدید کا ادائیگی ہوتی ہے. تو مجھ سے زیادہ لسان زبان سے 10 مخارج سب سے زیادہ جو ہے ادا ہوتے ہیں تو زبان سے ادا ہوتے ہیں. تو لہٰذا میں نے یہ لکھ دیا ہے
ہم انشاءاللہ لسان کو گفتگو کریں گے کہ یہ لکھا ہے کہ یہ 5 جو ہلکے 5 علاقے ہیں، 5 مقامات ہیں جہاں سے یہ فساد سے 2، پیشین سے 2، نصاب سے 10، حلق سے حلق فیم سے نچلا بچا دیا، فیم میں جو ہے وہ مخارج ہے، اور جو سے ذہن یہ کا خالی حصہ جو والا حصہ جہاں سے ایک ہی اس کا مخرج ہے، تو یہ مخارج ہے باقی ان کے جیسے جیسے آئیں گے وہ ہم ساتھ چلیں گے، اور انشاءاللہ جب اگلی کلاس کریں گے اس کے بعد تو یہ صرف ایک رسومات ہے تاکہ یہ یادداشت بھی رہے اور ذہن میں طاقت بھی ہو جائے دنیا پاک رہنے کا سے پہلے کام سب پڑھ. جزاک اللہ. یہ اس کا مطلب ہمارا آج کا پہلا تجوید کا سبق. آئیے میں نے قائد کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی گئی قرأت القرآن فاستعذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے رہے ہیں، ہدایت فرما رہے ہیں کہ جب تم قرآن کی تلاوت کا آغاز کرو تو فوز کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فوز، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فوز. یہ نہیں پڑھا جا سکتا ہے لیکن آپ زیادہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے کہ اللہ ہم اللہ تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مطلب کیا ہے؟ سب کو آنا چاہیے کہ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں شیطان مردوں سے، کہ اللہ ہم شیطان مردوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اور اب اللہ ہماری حفاظت نہ فرمائے اس کا اس قدر پھیلایا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی عزت کے بغیر، اللہ کی توفیق کے بغیر شیطان کے بعد سے نہیں کر سکتے. پھر آپ کو کیا کریمہ سکھایا جاتا تھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کے بعد ایک کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اب یہ جب بھی ہم کسی بھی وقت تلاوت قرآن کا آغاز کرتے ہیں 3 مقامات پہ بسم اللہ پڑھے جاتے ہیں کہ آغاز تلاوت. ہم نے قرآن پاک کھولا ہے، ہم نے کچھ قرآن پاک کا حصہ پہلے سے تلاوت کر لیا تھا، سورہ بقرہ چل رہی تھی، اس کے 2-4 پڑھ چکے ہیں، 5 رکوع کا آغاز کرنا تھا. آغاز تلاوت ہے تو اس کے بعد ہم کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ پڑھی جاتی ہے. دوسری بسم اللہ کب پڑھی جاتی ہے کہ تلاوت کر رہے ہیں ہماری جو سورت مکمل ہو گئی. کیا ہوا؟ سورت مکمل ہو گئی. اب ہمیں دوسری سورہ کا آغاز کرنا ہے تو ہم کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا اب پوزیشن ایسی ہے کہ سورت مکمل نہیں ہوئی، سورت مکمل نہیں ہوئی، ہم تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کر کے بس اچانک سے کہ میں 2-4 صفحے آگے کر کے اس کی جو ہے تلاوت کرتا ہوں، باقی تصویریں میں بات سے دیکھ گا. تو پھر وہاں پر بھی جب کچھ آیات چھوڑ کر کہیں سے آگے سے ایک سورت چھوڑ کر دوسری سورت کا آغاز کریں گے تو نہ وہ آغاز تلاوت ہے نہ وہ آغاز سورہ ہے. بلکہ کسی بھی سورت کے درمیان سے تلاوت کرے، درمیان میں سورہ سے تلاوت کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے. اب یہ 3 مقامات میں آپ کو بتلا دی، آغاز تلاوت، آغاز سورہ اور درمیان تلاوت دوسری صورت کی تلاوت کے لیے 3 مقامات پر بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے. ہزار مکمل اس کو ہم 2 حصے میں کریں گے. وہ آپ سے بات آپ حضرات کے سامنے سائنسی حوالے سے رکھنا چاہتا ہوں، لیکن آج اس سے تھوڑا ہٹ کر کہ ہر کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں. ہر کام کا ایک ایسا نسخہ سیر ہے کہ اس سے چاندے سے نہیں بلکہ خواب سے سننا بنتا ہے. میں آپ کے سامنے مثالیں رکھوں گا کہ چاندے سے نہیں، چاندے سے سونا بندہ سنا نہیں، خواب سے سونا بندہ نہیں سنا لیکن خواب سے سونا بنتا ہے. یہ ایسا نسخہ سیر ہے. اور دیگر مذاہب میں اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہوئے یہ کلمات کسی طرح کے ساتھ بات نہیں. یہ بھی اللہ نے صاف فرمایا ہے اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیمات اور آپ کی امت پر کہ کلمہ عظیم بسم اللہ یا عظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں عطا کی. اس کو تحفہ عظیم کہا گیا امت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کے. آئیے تھوڑا غور کرتے ہیں. آپ میں کچھ تو ایسے ہیں میری عمر کے ہیں, کچھ نوجوان ہیں, شاید ماحول نہیں دیکھا. میں جب چھوٹا ہوتا تھا زمانے تھا تو میرے گھر کے پاس ہی ہمارے غلہ منڈی بڑی مشہور غلہ منڈی سے نہ آگے, جہاں پہ گڑ, شکر اور یہ دیسی کھان اس کو کہتے ہیں, یہ چیزیں ہوتی ہیں جس کو آپ کا شوگر کہا جاتا ہے, ہم اس کو دیسی کھان کہا کرتے ہیں. بڑی بہت بڑی منڈی تھی اس کی. پھر وہاں پہ کپاس بھی آیا کرتی تھی, وہاں پہ گندم بھی آیا کرتی تھی. پھر لگے ہوتے تھے خوش ہوتا تھا جب منڈی سے اس کا اسکول کا راستہ آیا وہیں سے شام کا کرتا تھا, وہیں سے گزرتے تھے. مختلف قسم کے دودھ کی شیٹ میں لگی ہیں, ٹوکروں میں رکھا ہوا, شکر پڑی ہوئی ہے, دوسری طبیعت خوش ہو جاتی ہے. کیا کہا میں نے خود نہیں کیا اس کو دیکھ کے طبیعت خوش ہوگی اس کا ایسی. تو کیا اسی طریقے سے کیا ہوتا تھا جب سونا اس کو توڑتا تھا, تو میرا اپنا مشاہدہ ہے, یہ بلکہ یہ میری آپ گھروں کے خواتین کو بھی سنائیے, اپنی خواتین کو ہم کہتے ہیں خیر و برکت ختم ہو گئی. کہتے ہیں کیوں یہ ختم کس لیے کی ہے؟ کیا یہ برکت رب کائنات نے ختم فرمائی ہے؟ نہیں, یہ خیر و برکت کو تو خود ہم نے خلاصی دے دی, جان چھپا لی ویسے. مجھے یاد ہے کہ میری ماتا فتح جب آٹا نکالا کرتی تھی شیشو سے یا بنونے سے کسی بھی پلیٹ کے ساتھ یا بال کے ساتھ, وہ جو بال اس میں ڈالا کرتی تھی بیٹی نے کہتے بسم اللہ بسم اللہ, خاص کر بسم اللہ نہیں تو بسم اللہ تقاضا پورا ہوتا ہے. جو وہ کماری میں یا پرات میں جو کا نماز کرتے پانے ڈال کے وہ کہتی بسم اللہ, ہانڈی میں ڈاکی وہ کہتے بسم اللہ, ہانڈی میں چمچ چلاتی تو کہتے بسم اللہ. اور ہر کام کا آغاز بسم اللہ چلتا تھا. اور میں نے بہت ساری لوگوں سے باتیں سنی اور کتابوں میں بھی پڑھا ہے کہ چونکہ جب انڈیا میں مسلمان اکٹھے کرتے تھے اور بچے آپس میں دوسرے آیا جایا کرتے تھے, کھیلا کرتے تھے, ہمارے میں بتایا کرتے تھے جوان سے ایک دوسرے کے گھر سو جائے, اس طرح حیا والا دور تھا. ہندو بچے ہمارے گھروں میں سو گئی, رات ہو گئی, کھیلتے کرتے باتیں کرتے کہانی سنتے سناتے وہیں سو گئی. کوئی افسوس نہیں ہوتا مسلمانوں کی بچے ان کا دس ہو جائے کرتی کوئی کیوں حیا والا. تو ان کی بچیوں میں ہمارے قوم کے خاتون میں ہمارے خواتین کو دیکھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع. اللہ نے ان کے رزق میں اوپر کرا, ان کے رزق میں یہ لگا اسی بتا کیونکہ کلمہ تو اسی بات کا پڑا جا رہا ہے, ذکر اسی بات کا کر جا رہا ہے. کرنے والی زبان مسلمان کی ہے یا ہندو کی رہی کافر کی ہے, کلمہ تو اسی کا پڑا جا رہا ہے. اسی طریقے سے جب 16 توڑتا پہلا 5 کلو کی مدد سے کچھ شکر توڑا کرتا تھا, کھان توڑا کرتا تھا. مجھے اسی طرح سے یاد ہے وہ پہلا وزن کرتا تھا بسم اللہ اور ٹھیک نہیں ہوتا تھا. میں نے اپنے بچپن کی باتیں یہ حقیقت میں اپنی باتیں ہیں تو بتا رہا. اور دوسرا 16 بڑا کھولتا کہتا بسم اللہ تو بسم اللہ تین بسم اللہ 4 بسم اللہ 5 ہر بڑے کے ساتھ بسم اللہ کا کلمہ ادا کیا کرتے. 5 ہو گئے پوجا اور 5 کیا کلو کا ہے 25 کلو ہو گیا, 10 ہو گئے 50 کلو ہو گیا. ایسی بھی بات ہے. اس طرح میں نے کپاس کا ایک سائڈ 5 رکھے ہوتے تھے, ایک سائڈ پہ جو وہ اپنا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں بات کریے تاکہ ہمارا. تو اسی طریقے سے جب 16 ہو جائے تو اللہ کپاس کا تو وہ بالکل یہی الفاظ ادا کرتا مجھے ہوتا ہے اسی سے مجھے شکر ہوتا ہے. کوئی نیا نہیں آیا مارکیٹ میں, وہی ہے جس کو رب کائنات نے توفیق دی, اس کا بھی ایک کلمہ ہوتا تھا بسم اللہ بسم اللہ 2 بسم اللہ 3 بسم اللہ 4 بسم اللہ 5 20 کلو قدر ہے 5 بڑے ہو گئے ہیں 100 کلو. ہر بندن کیوں اسی طرح بندن کا سلائی ہوتی تو بسم اللہ کا کلمہ ہر جگہ بڑے کے ساتھ بولا. آج کیا ہوتا ہے مائیں بہنیں لوگ کچن کے اندر ہیں, کاموں سے موبائل لگا ہوا ہے, دنیا دار کی جان کی قیمت سے اور کہنے ہمارا موسم کیسا ہے اور باقی میں ہے کپڑے کے وہ کپڑے میں نہیں لائے رنگ ٹھیک کیا ہے
باتیں ہوتی ہیں ہماری باتیں یہی باتیں ہوتی ہیں. یہ وہاں خیر برکت کیوں نہ ہے اپنے جان میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, یہاں سے خیر برکت کیوں نہ میرا گھر اٹھا دے گا جہاں پہ دنیا داری کے اندر گھس ہے. اس خیر برکت میں کس نے دیش نکالا دیا کہ ہم مسلمان ہیں. تو لہٰذا یہ گھروں میں فیصلے لگائے گئے یہ وہ حصہ ہے کہ جس سے خاص سے سونا بنتا, اور یہ سونا بنتا تھا. میرے نام عظیم کہا کرتے تھے کہ بیٹا ہم جیب میں پیسے لے کے جاتے ہیں, بوریوں میں سودا لے کے آتے ہیں. ایک وقت آئے گا کہ تم بوریوں میں پیسے لے کے جاؤ گے, جیب میں سودا لے کے آؤ گے. یہ وقت پر دیکھ لیا نا, ہم لوگوں نے وہ وقت پہ دیکھ لیا. ہمارے دین میں بہت ساری میں نے بات کی ہے. میرا خیال ہے جس دن ہم نے سائنس کے بات ہوتی ہے چیزوں کو دیکھا, شاید ہی عمر کی کسی اور سے دیکھے ہوں ایسا چند 40-50 سال کی ٹیکنالوجی آگے بڑھ گئی. ٹھیک ہے, تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں تحفہ عظیم دیا ہے. ہمیں اس کا دکاندار دکان کھولے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے, تصویر کا آغاز کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے, دفتر میں جا کے آپ بیٹھے میرا ماحول زیادہ ضروری بات کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنے سے کھانا پکا کرتا ہے, اور سارے کام خود بخود سیدھے ہوتے رہتے, کوئی پریشانی لاتی نہیں. تو یہ کیا ہے کہ یہ غصہ عظیم ہے میرے بھائیوں, اور اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ دیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیا ہے. اب یہ 113 سورتوں کے آغاز میں سورہ برات کے آغاز میں سورہ توبہ کے آغاز میں نہیں ہے کہ اللہ نے برات کا اعلان کیا تھا, اور سورہ النمل کی درمیانی آیت میں یا مستقل ایسے لکھتے ہیں کہ مستقل قرآن عظیم شان کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ النمل کی آیت ہے. یہ تو طریقہ سکھا دیا تو سورتوں کے درمیان فرق تھا, جیسے فوج سکھا دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کلام کا آغاز کرنے کا طریقہ سکھا دیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جب ہم کسی بھی کام کا آغاز کریں گے تو وہ دنیاوی کام ہے, دنیا کی کام خالصاً, لیکن اللہ کے ہاں عبادت کا درجہ اختیار کرنا. دنیاوی کام آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لیا گیا تو اللہ کے ہاں عبادت کا مقام حاصل کر جاتا ہے اور گناہوں سے محفوظ ہو جاتی. جب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آتے ہیں کہ آپ کے سامنے بھی کیا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے بنیادی کام کو بھی عبادت کا درجہ بھی کرتا ہے اور گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ کر اس پہ کریں گے کہ رفع اللہ 2698 مرتبہ 57 مرتبہ 114 مرتبہ اس کا استعمال کیا قرآن پاک. اب تھوڑا سا غور کرتے ہیں, ابھی ہمارے پاس 10 منٹ باقی ہے. بسم اللہ کا سورہ فاتحہ خلاصہ ہے قرآن پاک کا. ابھی میں مختلف تفصیلیں پڑھتے میں نے سہمی ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر انسان کی حقیقت نفس الامری کا اظہار ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری زندگی کا نچوڑ کیسے کہ میں عدم میں تھا, میرا وجود نہیں تھا, اور یہ دنیا آگے آگے جیسے ہم پڑھیں گے جو قرآن سے ثابت کی جاتی ہے جو ساتھ کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ کہیں پہ میرا یہ ماتھا پڑا تھا, کہیں پہ میرا بھیجا پڑا تھا, کہیں پہ میرا سر پڑا تھا, کہیں پہ میرا ناک تھا, کہیں پہ میرا کام تھا, کہیں پہ میرے رون تھے, کہیں پہ میرے بازو تھے, کہیں پہ میری ٹانگیں تھی, کہیں پہ میری رگیں تھی, کہیں پہ میری ہڈیاں تھی, کہیں پہ میرا گوشت تھا, کہیں پہ میرا گوشت. کائنات کے مختلف ذرات کی شکل میں نہ پھیلا ہوا پڑا تھا. اللہ رب العزت نے کہیں سے مٹی کو لیا, کہیں سے لحمیات کو لیا, کہیں سے نمکیات کو لیا, کہیں سے ٹکنیات کو لیا, کہیں سے آئرن کو لیا, کہیں سے گندک کو لیا, کہیں سے فاسفورس کو لیا, کہیں سے میگنیشیم کو لیا, تو آج کل بڑے آتے ہیں کہ چیزیں سارے کیسا وجود کا حصہ ہے, اور ان تمام چیزوں کو ملا کر کے اللہ تعالیٰ نے کھایا. اور اس کے بارے سے میرے رات کے دعویٰ پہلے انسان پہلے پیغمبر جناب آدم علیہ السلام
اللہ تعالیٰ نے پتلا بنایا اور 10 محرم الحرام مہینے پہلے سے کرتے آیا. 10 محرم الحرام بعد از نماز عصر آدم علیہ السلام کے حجمے میں جاتا اور آپ ایک زندہ انسان کی شکل اختیار کرتے. قرآن پاک میں 7 مقامات 7 صورتوں میں ایسا ہے جہاں میں تخلیق کی آپ کا تذکرہ فرمایا. تو اس کا بھی انشاءاللہ کسی وقت میں تھوڑی میں آپ کے سامنے 7 مقامات رکھ دوں گا. یہاں اس سال کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا مٹی سے اور اس کے بعد پھر آدم علیہ اللہ تعالیٰ نے یہ تکمیل یہ بات کر رہے تھے تکمیل کو اللہ تعالیٰ کی طاقت اور حکومت ہے جو لفظ کن بیضا یاد شیئن کیا کن شہر جب ذات کسی چیز کا ارادہ پر لاتی ہے کہ میں نے زمین بنانی ہے اسمان بنانا ستارے بنانے چاند سورج بنانا بہتر نظارے بنانے ہیں دریا بہانے ندی نالے بنانے تو وہ کیا کر دیے گا اور بن جاتا وہ ہو جاتا ہے. تو پہلا تکمیل آدم علیہ السلام کی تکمیل تقدیم اور پھر آپ کی تصویر سے علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ تخلیق فرمایا. اس کے بعد تشریح کیا ہے جیسے سورہ فاتحہ پڑھا اس کی پورا تشریح کے بعد ایک تشریحی سلسلہ رب کائنات میں جاری فرما دیا اور اس ایک مخصوص عمل کے ایک مخصوص مراحل کے ذریعے سے انسان کا مطلب پیدا ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں. ان دونوں چیزوں کا رب کائنات ہے مٹی کا اور غصے سے انسان کے ذکر فرمایا. آئیے ہم چند آیا تصویر میں جائے گا میں آپ کو ہوش گزار کر دیتا ہوں. خلق تنی من نار و خلقتہ من طین. یہ شباب نے اعتراض کیا ہے کہ مجھے تو آگ سے پیدا کیا گیا اور آگ کو تو مٹی سے پیدا کیا گیا کیا اس سے اشد 3 لفظ استعمال ہوا. خلق الانسان من صلصال کالفخار. دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ سورہ رحمان نے فرمایا کہ بجلی مٹی سے ٹھیکری سے انسان کو پیدا کیا. بجلی ٹھیکری ہم یہ برتن بناتے ہیں بنانے کے بعد اس کو کیا کرتے ہیں اس کو آگ میں پکاتے ہیں گرم کرتے ہیں پکا کرتے ہیں. تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من تراب کہ اللہ تعالیٰ کا ہم نے انسان کو تراب بنا مٹی کا مٹی سے پیدا کیا. فیہا خلقناکم یہ 3 کلمات ہے اور جب ہم قبرستان جاتے ہیں 3 مرتبہ مٹی ڈالتے ہیں. جب پہلی 3 دفعہ مٹی ڈالتا سنیں کبھی پہلی جب ہم مٹی ڈالتے ہیں کیا کہتے ہیں فیہا خلقناکم کہ انسان کو اسی مٹی سے پیدا کیا اسی مٹی سے پیدا کیا ومنہا نخرجکم اور اسی مٹی میں راہ مٹی کیا پیدا مٹی سے کیا دوبارہ مٹی میں بٹھایا اور پھر کیا منہا یخرجکم تارۃ اخری. تیسری مٹی کا تیسری مٹی کا بات ہے یہ کلمات بتاتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ اسی انہیں قبروں سے تمہیں جوڑ کر اٹھائے گا. یعنی مجھے تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مٹی کا. دوسرا فرمایا غصے کا جو آیات آپ کے سامنے انسان مما خلق فلینظر انسان مما خلق کیسا ہے کرتا کہ ہم نے کیسے بھی تخلیق کیا ہے کیسے بنایا ہے کیسے سنبھالا ہے کچھ سے دوست کا رہا ہے تو بڑا پڑھے خواہ پیدا بنتا ہے بڑا سیر ماں کام پیدا کرتا ہے. دوسرا کا فرمایا خلق الانسان من ماء دافق کچھ سے ہوئے پانی سے من مصر والترائب جو تمہاری ماں اور باپ کے ہدوں سے زور سا رہتا ہے ایک حصے کی شکل اختیار کرتا ہے اور پھر اس سے پیدا کیا. ابھی باتیں عجیب سے لگتی ہوں گی کہ یہ باتیں جب قرآن کو لکھیں انہوں نے لکھیں ان کو جان کیوں نہ کیا. اس کے بعد میں مقصد رسول اللہ کے افرائیتم تخلقون ونحن الخالقون. اس لیے میں آپ کے سامنے آیات پڑھ رہا ہوں الذی خلق سبع فعدل تذکر اور سورہ المؤمنون کی آیت میں اللہ تعالیٰ کو نیا ولقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین اور پھر بعد سننا جعلنا نطفۃ فی قرار مکین جو سے پہلے آیت میں بتا چکے ہیں. ثم خلقنا النطفۃ علقۃ
فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین. کہ ہم نے انسان کو مٹی کے سب سے بنایا جس کا ذکر میں نے پہلے کر دیا. پھر اسے محفوظ جگہ چپکی ہوئی بون میں کر دیا. پھر مٹی کے بعد اسے جگہ جیسے میں ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے. پھر اس بون کو ایک لوتھڑے کی شکل دی شکل مادر کے اندر. پھر لوتھڑے کو بوٹی بنایا کون سے فراق لوتھڑے کو بوٹی اور پھر بوٹی کے اوپر ہڈیاں لگائی اور پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا. پھر اسے دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا. اللہ کہتا ہے سیاح سے ان پوری کائنات میں میرا رب فرما رہا ہے میں نے انسان سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز پیدا نہیں. ایو ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ. میں ساتھ ہوئے میرا پیدا مکس ہو رہا ہے. ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. وہ ذات اور ہستی ہے نہیں ہے. تو فرمایا کہ اللہ میں عدم میں تھا مجھے وجود میں لانے والی ذات اللہ ہے. دنیا میں آنے کے بعد بھی میں محتاج تھا زندگی گزارنے کا. کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دنیا میں آنے سے پہلے مجھے ماں کی ڈھونڈا نرس چاہیے تھی. ماں کا پیار چاہیے تھا میرے دنیا میں آنے سے پہلے موجود ہے. باپ کی شفقت چاہیے تھی میری دنیا میں آنے سے پہلے موجود ہے. دادا دادی نانا نانی بہن بھائیوں چیزوں عورت کا پیار محبت شفقت چاہیے تھی میرے دنیا میں آنے سے پہلے سب موجود ہے. میری طرح پیار محبت کرتے ہیں بار بار دور سے چاہتے ہیں. یہ کس نے کیا کیا؟ یہ کس نے پیدا کیے؟ رحمان. دوسری بات کے کہ پیدا جو رب نے کیا ہے دنیا کا نظام چلانے کے لیے بھی اللہ نے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات کے بعد بچہ بھی بڑا نہیں مارتا. تو کیسے ممکن ہے کہ اتنا بڑا کائنات کا نظام کا 70,000 سے زیادہ مخلوقات سائنس تحقیق کر چکی ہے اور سائنس خود کہہ رہی ہے کہ شروع کر سکتے ہیں پہنچے. اللہ کی مخلوقات کتنے مخلوقات ہے نہیں پتا. یہ تمام مخلوقات کا نظام اللہ کہتا ہے کہ صرف اللہ ہوتا ہے رحمان نہ ہوتا تو نظام کائنات نظام ہستی نہ ہوتا. تو سسٹر رحمان کا تعلق فرسٹ کلاس. پھر اس سال کے ساتھ آتے تھے تفصیل آتے ہیں سسٹر رحیم اللہ رحمان الرحیم. بسم اللہ آپ سسٹر رحیم یہ سیرا ایک ہے جھوٹ ہوتا ہے رحمان رحیم رحمت سے نکلے لیکن مبارکہ کا سیرا ہے. رحمان ستارہ لفظ کا استعمال کیا تو رہے گا سچو رحمت کا استعمال کیا اور یہ دنیا کے لیے بھی ہے اور آخرت کے لیے بھی ہے. اب ایک جو میرے بادشاہ ہے اس میں میں ایک جو مثال ہے کہ صبح کا کام کرتا ہے. اس کا مطلب ہوگا نشر کو جب اللہ کا عذاب سزا ہوگا اللہ تعالیٰ بندے کے بارے میں حکم فرمائیں گے فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو